بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی مسلمان جب پہلی مرتبہ کسی عورت کی خوبصورتی دیکھے پھر اپنی نگاہ کو نیچی کر لے تو اللہ پاک اس کو عبادت کی لذت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے ڈر کی وجہ سے بدنظری چھوڑی میں اسے ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدنظری چاہے کتنی زیادہ کی جائے، چاہے ہزاروں مردوں اور عورتوں کو گھورا جائے اور گھنٹوں گھورا جائے، تسلی نہیں ہوتی۔ بدنظری ایسی پیاس لگاتی ہے جو کبھی نہیں بجھتی۔ غیر محرم کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنا فساد کا بیج ہے۔ شیطان غیر محرم کے چہروں کو بنا کر پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کر ایک کو خوبصورت بنایا ہے۔ انسان کتنے ٹھپے دیکھے گا، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ایک بار دیکھا ہے، دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے۔ نظر کا تیر جب پیوست ہو جاتا ہے تو پھر دل کی کڑھن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جتنی بدنظری زیادہ کی جائے گی اتنا ہی زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ زنا کے عمل سے بہت لوگ بچ جاتے ہیں کیونکہ اس کے لیے بڑے اہتمام کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا تو جس سے زنا کرنا چاہے وہ راضی ہو، دوسرا مناسب موقع اور جگہ میسر ہو، تیسرا تنہائی بھی ہو، ورنہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر کسی کو خبر ہو گئی تو عزت خاک میں مل جائے گی۔ اس لیے شریف اور عزت دار لوگ اس میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر پیشیور عورت سے زنا کرنا چاہے تو مال پیسہ پانی کی طرح بہانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈز، آتش، سجاک جیسی خطرناک بیماری کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اور بدنظری والے گناہ کے لیے اس میں سامان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، نہ ہی اس میں بدنامی کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی خبر اللہ ہی کو ہوتی ہے کہ نیت کیسی ہے۔ بدنظری سے بوڑھے بھی محفوظ نہیں۔ وہ بوڑھے جو عملی طور پر جمع کی طاقت نہیں رکھتے وہ بھی بدنظری کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بلکہ ان میں گناہ کی حسرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا جسم بوڑھا ہوتا ہے لیکن دل نوجوان ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت جوانی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ کچھ ٹانگیں قبر میں پہنچ جاتی ہیں، کمر جھک جاتی ہے، پھر بھی انہیں جوانی کی تلاش ہوتی ہے۔ بوڑھوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر جوانی غفلت میں گزر گئی تو چلو بڑھاپے میں ہی اللہ کو یاد کر لیں، مگر یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے۔ تماشا یہ ہے کہ عورتیں بوڑھا سمجھ کر اس سے پردہ نہیں کرتیں، اس سے بدنظری کا گناہ اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ شہوت پرست بوڑھے بال سفید کر لیتے ہیں بلکہ دل کالا کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک بوڑھے آدمی ملے جو بہت سے کاموں میں متقی تھے، مگر انہوں نے اپنی حالت بیان کی کہ میں غیر محرم کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے میں مبتلا ہوں۔ بدنظری کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ بوڑھا آدمی قبر کے کنارے تک پہنچ جاتا ہے مگر یہ خطرناک مرض ساتھ لگا رہتا ہے۔ جس آدمی کو بدنظری کی بیماری لگ جائے وہ باطنی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، نیک عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں اس سے عمل کی توفیق چھن جاتی ہے۔ نیک کام کرنے کی نیت بھی کرتا ہے تو بدنظری کی وجہ سے نیت میں فتور آ جاتا ہے۔ غیر محرم عورتوں کی طرف اور نو عمر لڑکوں کی طرف شہوت کی نظر ڈالنے سے قوت حافظہ یعنی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ تصدیق کے لیے یہ ثبوت کافی ہے کہ بدنظری کرنے والے حافظ کو منزل یاد نہیں رہتی، اور جو طالب علم حفظ کر رہے ہوں ان کے لیے سبق یاد کرنا مصیبت ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حافظے کی کمی کی شکایت کی۔ انہوں نے وصیت کی کہ اے طالب علم گناہوں سے بچ جاؤ، کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ پاک کا نور کسی گنہگار کو عطا نہیں کیا جاتا۔ شیخ واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی ذلت و خواری چاہتا ہے تو اسے خوبصورت چہرے دیکھنے کی عادت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ وہ خوش نصیب لوگ جو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں وہ بڑی بڑی آفتوں اور مصیبتوں سے بچے رہتے ہیں۔ بدنظری کرنے سے ایک یہ بھی نقصان ہے کہ انسان کی زندگی میں سے، رزق میں سے اور وقت میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام بڑے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں۔ جس کام کی انسان کوشش کرے
کرے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ ظاہر میں لگتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا مگر عین وقت پر ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے اور پریشانی و پشیمانی کا سبب بنتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے لیکن وہ بدنظری کی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بن جاتی تھی، اب سونے کو ہاتھ لگاؤ تو وہ مٹی بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بدنظری کی وجہ سے انسان کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک بزرگ کی شیطان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے شیطان لعین سے پوچھا کہ ایسے نقصان دہ عمل کی نشاندہی کرو جس کی وجہ سے انسان آسانی سے تمہارے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اس مردود نے جواب دیا کہ غیر محرم کی طرف شہوت کی نظر کرنا ایسا کام ہے کہ میں اس بندے سے امید رکھتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی اس کو گناہ میں پھنسا کر اپنے جال میں پھنسا ہی لوں گا۔ جو لوگ نگاہیں نیچی رکھتے ہیں میرے بہت سے داؤں ان پر کارگر ثابت نہیں ہوتے۔ میں نے چاروں سمتوں سے اولاد آدم کو بہکانے کی قسم اٹھائی ہے۔ نیچے کی سمت محفوظ سمت ہے۔ جس نے نگاہیں جھکائے رکھیں اس نے مجھے نا امید رکھا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ جب باہر کہیں نکلے تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلے، اس سے شیطان کے چال سے محفوظ رہو گے۔